بالکل ایسا ہی ہے. اور پاکستان میں بھی جی کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت خوشی منا رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو افسوس ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بار پھر امریکہ کے پریزیڈنٹ بن چکے ہیں. اور اس کی ایک انڈیا چاہے تو 2 منٹ میں ہمیں تباہ کر دے. آپ یقین کریں یار. آپ ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں؟ میں بالکل ایگری کرتا ہوں. ہمارے انڈیا سے کوئی کمپٹیشن نہیں. اور یوکرین رشیا وار جو ہو رہی ہے ان کو بھی پیسے دینے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یوکرین نے تو خود وار شروع کی ہے. ٹرمپ جو کہ بھارت کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی جی، ان کے ساتھ یہ دیکھیں مودی جی کیا جھپیاں لگایا کرتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ. لیکن خیر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت دوستی پہلے بھی رہی ہے پی ایم مودی کی، اور ایک بار پھر یہی دیکھنے میں آیا کہ جو سب سے پہلی فون کال پریزیڈنٹ بننے کے بعد، الیکشن جیتنے کے بعد جو فون کال جو اٹینڈ کی گئی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے، وہ انڈین پرائم منسٹر کی ہے، اور انہوں نے ان کو مبارکباد دیا، اور ساتھ ساتھ کوارڈ میں آنے کی دعوت بھی جو ہے وہ دی جا چکی ہے. اور 2025 میں یعنی کہ نیکسٹ ایئر بھارت کے وزٹ پر ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ. جی ہاں، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا شاید پہلا وزٹ ہوگا کسی بھی فورن کنٹری میں پریزیڈنٹ بننے کے بعد. اور بھارت کی طرف سے انویٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا جا چکا ہے، اور بھارت جانے کی تیاری وہ کر رہے ہوں گے. ویسے پہلے بھی وہ بھارت جا چکے ہیں، اور اس کے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کرٹک ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، وہاں پیسے لگائیں، اور یوکرین رشیا وار جو ہو رہی ہے ان کو بھی پیسے دینے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یوکرین نے تو خود وار شروع کی ہے. ٹرمپ ہیز ہیڈ بلیمڈ زیلنسکی فار انسٹیگیٹنگ دا وار ہمسیلف. تو وہ تو پوٹن سے زیادہ زیلنسکی کو بلیم کر رہے تھے. وہ اور بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بالکل سپورٹ نہیں کروں گا، لیکن وہ یوکرین پہ پیسے دینے والی جو پالیسی ڈیموکریٹس کی تھی اس کے سیویئر کرٹک بن کے ابھرے، جس کی وجہ سے ڈیموکریٹ سے ڈیفنس بھی نہیں ہوا اس کا. اور دیگر جو ان کے الیکشن ٹیکٹکس تھے ان کی بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیکن پاکستان کے ریسپانسز کی بات کریں تو بلاول بھٹو صاحب نے بڑا ڈیموکریٹ پارلانس کے اندر یہ لکھا کہ اینٹی وار مینڈیٹ ہے، اینٹی وار وکٹری ہے، یعنی کہ جنگ کے خلاف ووٹ ملا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، وچ آئی کمپلیٹلی ڈس ایگری ود. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے ویژن سے ووٹ نہیں دیا گیا وہاں پہ کہ ٹرمپ اصل میں جنگ ختم کر دے گا اسی لیے اس کو ووٹ دے دو. سب سے بڑی ریٹورک تو جینڈر سینٹرک تھی، اینٹی امیگرنٹ انفلیمیٹری سپیچز تھیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ ابارشن رائٹس کو نہیں ہونا چاہیے. ویسے اس بار وہ کھل کے نہیں بول رہی ہے، لیکن ابارشن پلز کے خلاف وہ بات کر رہے تھے کہ اس کو بین تو پہلے ڈالر نظر آتا ہے، ہماری رال ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے. ہمیں پھر اپنے بھائی کو بھی قتل کرنا ہے تو ہم کروا دیں گے. مشرف نے 1 لاکھ بندہ مروایا یہاں پہ اقتدار کی خاطر، صرف اور صرف اپنے لیے صرف سوچنا، میرے خدا کے لیے اپنے لیے سوچنا بند کر. ٹھیک ہے. اور وہ جو 80,000 لوگوں کی بات کریں یا 1 لاکھ لوگوں کی بات کریں نا مروایا مشرف نے، اگر یہ خبر کی بات کی جائے تو وہ تو 80,000 1 لاکھ تو جو گیا سو گیا. جو افغانستان سے ریلیشن خراب ہو گئے، جو آج تک وہ جنگیں مطلب وہ معاملہ چل رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ہاں وہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارے اندر پھوٹ پیدا کرنے والا وہ ہے ملک جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کرے گا. لیکن اس کا بھی کیا قصور ہے؟ امریکہ کی اگر بات کریں، اس نے آپ نے ڈالر لیے، آپ نہ لیتے، آپ کہتے ہیں نو بھائی ایبسلیوٹلی ناٹ. ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا صرف ایک ہی بندہ ہے پورے پاکستان کی. 172 کی کابینہ ہے، 236 کی ہے یا 556 کی ہے، ان میں ایک ہی بندہ ہے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے. اور وہ کدھر؟ اور اس کو تم دی ہے، وہ نہیں کہہ سکتا ایبسلیوٹلی ناٹ، کیونکہ ہماری پالیسی نہیں ہے، ہمارے لوگوں کی پالیسی نہیں ہے، ہمارے محکموں کی پالیسی نہیں ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. ہم بوٹ چاٹ لوگ ہیں. ہم نے بوٹ چاٹنا ہے چاہے وہ انگریز کا ہے، ہم نے بوٹ چاٹنا ہے چاہے وہ کسی کا بھی ہے. بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف میں دھکیلا تھا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے پاکستان کے اوپر یہ پریشر ڈالا تھا کہ جی آپ نے جو ہے وہ کیا کہیے کہ ٹیررزم کو روکنا ہے، کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے. اور ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے پاکستان کو کئی بار فائنینشلی بھی نقصان ہوا، کیونکہ جب ایف اے ٹی ایف میں گئے تو سب نے پیسے دینے بند کر دیے. سب نے کہا کہ جی ایف اے ٹی ایف سے نکلو گے تب بات ہوگی. اور پاکستان کے اوپر بہت زیادہ اسٹرکٹ قسم کی، کڑی قسم کی کنڈیشنز لگائی گئی تھی ایف اے ٹی ایف سے نکلنے کے لیے، اور بہت مشکل ہوئی تھی ایف اے ٹی ایف سے باہر آنے میں پاکستان کو. لیکن خیر باہر تو ہم آئی گئے، اور کوئی پہلی بار نہیں آئے تھے، چوتھی بار باہر آئے تھے. یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ کے عمران خان کو جیل سے نکال دیں گے، اس لیے جشن کا سما مچ جانا چاہیے، جو کہ بالکل بکواس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو ایس از پریکٹسنگ فارن پالیسی ڈسٹنس فرام پاکستان سنس 2017. انہوں نے 2017 کے اندر جو ٹرمپ کے انڈر نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی تھی، اس میں یہ لکھوایا تھا کہ یو ایس فیسز تھریٹس فرام ملیٹنٹ
एलिमेंट्स ऑपरेटिंग विद इन पाकिस्तान। ठीक है, ट्रंप का ट्वीट जाके पढ़ लीजिए, जो कि उसने इसमें सीधा कहा था कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए और उन्होंने उल्टा हमारे खिलाफ काम किया, हमें हेल्प ही नहीं किया, दहशतगर्दों का साथ दिया। एक विजिट जो इमरान खान का वहाँ हो गया, उसको सर पे बिठा के बैठे हुए हो भाई, वो इसलिए हुआ था कि ये कन्वे करना था कि उधर आर्टिकल 370 करवा रहे हैं इंडिया में, तो अपना मुंह बंद रखना, जो कि बाद में हो गया खान साहब के अंडर, और आजकल वो कश्मीर के भी चैम्पियन पार्टी में से एक है। उस वक्त कह रहे थे आधा घंटा धूप में खड़े हो जाएं कश्मीर की आज़ादी के लिए। तो वो डिलूजन पाली। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि अगर मैं जीता लास्ट टाइम तो मैं शकील आफरीदी, जो कि उसामा बिन लादेन वाले केस में इन्वॉल्व था, उसको जेल से निकलवा दूंगा। वो तो शकील आफरीदी को नहीं निकलवा सका, इमरान खान को कहाँ से निकाल लेगा। एब्सोल्यूट इंडिफरेंस। जो भी ये बात कर रहा है उसकी जहालत की इंतहा ये है कि उसको पता ही नहीं है कि अमेरिका सिविलियन से एंगेज ही नहीं करता। सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ होगा ट्रंप के आने का, तो मेरा ख्याल है वो होंगे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त मौजूद हैं। जी हाँ, इसलिए कि आपने देखा ही था कि जो बाइडेन जो है वो उनको क्या गले लगा लगा के मिल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोदी जी जो है, मोदी जी तो खैर हर लीडर के गले पड़ जाते हैं, हमने देखा है वो हर एक से वो झप्पियां डालते हैं जैसे पता नहीं कुंभ के मेले में दोनों खो गए थे और आज मिले। लेकिन जो जिस तरह से जो लोगों को सपोर्ट दी जा रही थी जो बाइडेन साहब के गवर्नमेंट की तरफ से, उनको यकीनन दुख हुआ होगा, क्योंकि अब जाहिर है कि ट्रंप साहब के आने के बाद ये चांसेस बहुत कम रह गए हैं कि जिन लोगों को उस वक्त फायदा हो रहा था उनको आगे भी फायदा ही होता रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं और डेफिनेटली सबकी नजर इसी पर है कि वो अपनी क्या पॉलिसीज लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या वाकई में जो इलीगल इमिग्रेंट्स है क्या उनको निकाल दिया जाएगा? अगर निकाल दिया जाएगा तो जो पाकिस्तान से लोग गए हैं उनका क्या होगा? इसलिए कि अगर इतने सारे लोग बाहर निकाल दिए गए और वो पाकिस्तान वापस आ गए, जो कि यकीनन तादाद जो है वो लाखों में होगी, तो अगर वो उन लोगों को उन्होंने कह दिया पकड़ धकड़ के कि भाई अब आप अपनी कंट्री में जाइए या डिपोर्ट कर दिया, तब पाकिस्तान में क्या होगा? बाकी कंट्रीज के भी लोग होंगे डेफिनेटली, जो बहुत से लोग अभी मुझे कमेंट्स में बुरा भला कहने वाले, मैं उनको कह दूंगी मैं बाकी कंट्रीज की भी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं जाहिर है पहले अपनी कंट्री पे फोकस कर रही हूँ कि आप सोचिए अगर वो लाखों लोग यहाँ पर आ गए, उनको हम क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या जॉब देंगे, क्या एजुकेशन का होगा, क्या हेल्थ सेक्टर का होगा? पाकिस्तान की तो मुसीबत हो जाएगी अगर इतने सारे लोग वापस आ गए। लेकिन ये जरूर है कि हमारे लोग जो हैं, मेरा ख्याल है उन्हें जुगाड़ लगाना बहुत अच्छे से आता है, तो वो कहीं ना कहीं छुप के अपनी जान बचा लेंगे। बाकी